محترم ناظرین، شب بارات جو کہ بالکل ہمارے قریب ہے، اور یہ وہ فضیلت والی رات ہے، یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات میں اللہ کروڑوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس رات میں جاگ کر جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ 3 نفل نمازیں آپ ضرور پڑھیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان نمازوں کا طریقہ، اہمیت اور فضیلت بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 نفل نمازیں وہ نمازیں ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، اور ان نمازوں کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو جہاں دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، میری گزارش ہے کہ یہ نفل نمازیں آپ ضرور پڑھیے گا۔ ان نمازوں کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ وہ کون سی نمازیں ہیں اور ان نمازوں کو ان کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اجر و ثواب کتنا ہے اور پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ میں ایک ایک کر کے بیان کرتی ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شعبان کی 15ویں شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کے 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال میں مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ تو اب بات کرتے ہیں اپنی نمازوں کی۔ تو سب سے پہلی نماز جو ہے وہ اوابین کی نماز ہے، صلاۃ الاوابین۔ 6 رکعت آپ یہ نفل نماز ضرور پڑھیے گا۔ اب یہ نفل پڑھنے کب ہیں؟ تو یہ مغرب کی نماز کے بعد آپ 6 رکعت 2 رکعت کر کے اوابین کی نیت سے ادا کریں گے۔ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے، تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ یعنی یہ 6 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ نماز پڑھنے کیسے ہے؟ تو اس کے لیے نیت کریں گے، اوابین کی نیت کی کہ میں نے 6 رکعت صلاۃ الاوابین کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اصل یہ دل کا ارادہ، دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اوابین کی نفل نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ پڑھنا کیا ہے؟ اس نماز میں جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اسی طرح کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص صورتیں نہیں پڑھنی۔
دو رکعت کر کے یعنی تکبیر تحریمہ کہنی ہے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سب سے پہلے تعوذ تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع سجود، پھر دوسری رکعت میں بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع سجود، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، جس طرح نارمل 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھیں گے۔ ثواب کیا ہے اس کا؟ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ مغرب کی نماز کے بعد آپ ضرور پڑھیے گا۔ اسی طرح دوسری نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، جسے تسبیح کی نماز بھی کہتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اگر تو وہ عمل کرے تو اللہ رب العالمین تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اعلانیہ کیے گئے یا پھر چھپ کر کیے گئے اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دے گا۔ یہ فضیلت ہے اس نماز کے پڑھنے کی۔ تیسری نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ تو ہم نے بالکل مس نہیں کرنی۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، اور یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ آپ 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 سے زیادہ 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو 8 رکعت پڑھیں، 10 پڑھیں یا 12 پڑھیں یا کم سے کم پڑھ لیں، تو یہ نماز آپ ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ کعبہ شریف کی طرف، یا اتنا دل میں ارادہ کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھیں، ثنا پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر سجدے۔ اسی طرح سے دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام کر دیں گے۔ 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے، 4 پڑھیں، 6، 8، 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ 3 نفل نمازیں آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ وہ نمازیں ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے، اور ان کی فضیلت، اجر و ثواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ وہ نوافل ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، ہمیں یہ ضرور ادا کرنی چاہیے۔ شب بارات کی یہ رات صرف عبادت کی نہیں بلکہ معافی، رحمت اور نجات کی رات ہے۔ آج جو سجدہ کیا گیا وہ برسوں کے گناہ دھو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ نوافل صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں۔ شب بارات کی یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، روٹھے رب کو منانے کی رات ہے۔ آئیے اس مبارک رات نوافل، توبہ اور دعا میں گزاریں، اور امید رکھیں کہ اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آمین۔ کیا خبر آج کا ایک سجدہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ شب بارات کی یہ گھڑیاں دوبارہ نہیں آئیں گے، اس رات کو غفلت میں مت گزاریں۔ اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرمائے، اور اس امت کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ رات ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کی شب بارات آپ کے ذریعے سنور جائے۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔